بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ حضرات، سقائے سکینہ چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں، جو یہ غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے، اس میں کسی سے ملاقات اور گفتگو دیدار کے بارے میں کہ کیا کسی کو آپ کے ساتھ شرف ملاقات حاصل ہوا ہے، کیا کسی نے آپ سے بالمشافہہ کوئی گفتگو کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ دعویٰ کرے، حد تو یہ ہے کہ خود آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں بھی مدعی پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ انا مہدی انا مہدی، لیکن وہ سب جھوٹ تھا اور ان کا جھوٹ ثابت ہوا اور رسوا ہوئے۔ آپ اس طرح سے تو کبھی ظاہر ابھی تک ہوئے نہیں، اور جب حکم خدا ہوگا ظاہر ہوں گے۔ لیکن غیبت کبریٰ میں آپ کے کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ کی ملاقات لوگوں سے ہو گئی، لوگوں کو احساس نہ ہوا کہ آپ ہی امام ہیں، بلکہ بعد میں احساس ہوا، یا اگر ہوا بھی تو آپ کے امامت اور عظمت کی جلالت اور رعب و دبدبے نے ایسا مسکت کر دیا ملاقات کرنے والے کو کہ آپ سے وہ یہ ہمت اور جسارت نہ کر سکا کہ معلوم کر لے کہ آپ ہی امام ہیں۔ اور اگر آپ نے کہیں سے کسی طرح سے یہ ظاہر بھی کر دیا تو اس کو خود سمجھنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ بہت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ دیگر واقعات کے علاوہ ایک مشہور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت ہی لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ بحرین کا حاکم اور بادشاہ نصرانی تھا، وزیر خارجی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خارجی بھی دشمن اسلام اور نصرانی بھی، اگرچہ خارجی خود کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے مگر وہ مسلمان ہیں کہاں، ان کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، ان کے یہاں صرف نام ہے اسلام کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو خارجی وزیر تھا یہ تو خود چاہتا تھا کہ بحرین میں لفظ شیعت استعمال بھی نہ ہو۔ ادھر نصرانی تو خود اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہی ہیں۔ وزیر نے عیاری اور مکاری کر کے ایک حرکت یہ کی کہ چند انار ایسے تیار کیے کہ جن کو دیکھنے کے بعد بہت ہوشیار اور بہت عقل مند آدمی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور ان تیار شدہ اناروں میں سے کچھ انار بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کیے۔ ان اناروں میں بالترتیب خلفاء کے نام لکھے ہوئے تھے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام چوتھے نمبر پر لکھا ہوا تھا۔ یہ نام لکھے ہوئے انار لا کر پیش کیے۔ بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کے حیرت میں رہ گیا، یہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ دیکھیے اناروں پر بھی قدرتی طور پر 4 نام کندہ ہیں، اور چاروں میں یہ ترتیب بھی باقی ہے جس طرح سے ہم مانتے ہیں، اور امیر المومنین کا نام تو چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ اہل تشیع گمراہ ہیں،
بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، اور ظاہراً آنا بھی چاہیے کیونکہ حقیقت سے تو بادشاہ بھی واقف نہ تھا۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً اپنی مملکت میں اعلان کرا دیا کہ جتنے علماء تشیع ہیں وہ سب حاضر ہوں۔ منتخب اور برگزیدہ افراد کو بلوایا گیا، سب حاضر ہوئے، ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا، وہ بھی حیرت میں رہ گئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ یا تو آپ اپنے حق پر ہونے کا ثبوت دیں، بالکل اسی طرح سے جیسے یہ یہاں پر ثبوت موجود ہے، وہ اتنا محکم ہونا چاہیے کہ اس ثبوت کو رد کر دے، ورنہ پھر یہاں لفظ تشیع استعمال نہیں ہو سکتا۔ علماء بہت تردد، بہت متفکر ہوئے، بہت زیادہ متفکر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو ایک رات کی مہلت تو ملے تاکہ ہم غور و خوض کریں اس بارے میں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت ملی، اور ان علماء میں سے بھی منتخب علماء، برگزیدہ علماء معین کیے گئے، جن کی تعداد تقریباً 10 بتائی جاتی ہے کہ یکے بعد دیگرے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کریں۔ وہ نہایت متقی، نہایت پرہیزگار علماء تھے، اور ان کی شہرت تھی تقوی اور پرہیزگاری میں۔ انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کیا، فریاد کی کہ مولا، آج آپ کے جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر یہ وقت ہے، آپ ہماری امداد فرمائیں۔ ایک صاحب نے استغاثہ کیا، واپس آئے، دوسرے صاحب نے استغاثہ کیا، واپس آئے، تیسرے صاحب فقیہ دوراں، اس وقت کے جید عالم، متقی اور پرہیزگار، جن کا نام محمد ابن علی تھا، انہوں نے بھی جا کر فریاد کی۔ اپنے طور پر استغاثہ اور فریاد کر کے ابھی واپس آ رہے تھے کہ دیکھا ایک صاحب نظر آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ اپنی مشکل اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا کہ کیا مشکل ہے؟ کہ آپ کو بتانے سے فائدہ ہی کیا ہے، میں اپنے امام کو نہ بتاؤں گا تب بھی امام کو معلوم ہے، اور آپ کو بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، تو آنے والے نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری پریشانی میں دور کر دوں۔ کہ اگر آپ امام ہی ہیں تو آپ میری پریشانی دور کر سکتے ہیں، بغیر بتائے دور کر سکتے ہیں، اور اگر امام نہیں ہے تو پھر میں اپنے امام کے علاوہ کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ آنے والے نے کہا کہ محمد ابن علی پریشان نہ ہو۔ ابھی نام لیا تو یہ چونکے کہ آنے والے نے، جب آنے والے نے نام لیا تو یہ سن کر حیرت میں رہ گئے کہ آخر میری ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں جانتا، نام کیسے لے رہے ہیں؟ لیکن ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آنے والے نے بتایا کہ تم جاؤ، پریشان نہ ہو، جا کر بادشاہ سے کہہ دو کہ وزیر عیاری اور مکاری کرتا ہے، اس نے ایک سانچہ تیار کرا رکھا ہے جس میں چاروں نام بالترتیب کندہ ہیں۔ چھوٹا انار ہوتا ہے تو وہی سانچہ انار پہ چڑھا دیتا ہے، جب وہ انار بڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سانچہ وزیر کے فلاں صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو بہت خوش ہوئے، بادشاہ سے جا کر کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر خارجی مذہب آج سے بحرین میں ختم ہو جائے گا، صرف اہل تشیع ہی کا نام بحرین میں نام لیا جائے گا اور کوئی دوسرا نام نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کے اس صندوق کو منگا کر تلاشی لی جائے، دیکھا جائے۔ دیکھا گیا تو اس میں واقعاً وہی سانچہ جو انہوں نے بتایا تھا موجود تھا۔ بادشاہ نے اس سانچے کو انار پر لگا کر بھی دیکھا، تصدیق ہو گئی، بادشاہ سمجھ گیا۔ اب وزیر سے جو کہا تو وزیر بھی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کی منزل میں آ گیا کہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے پاس جواب ہی کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ پشیمان ہوتا۔
اپنی خطا پر، اپنی غلطی پر نادم ہوا، پشیمان ہوا اور ذلیل و رسوا ہوا، اور حق کا بول بالا ہوا، مذہب تشیع کو عروج ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے خود بھی مذہب تشیع کو قبول کیا اور تمام مملکت میں اعلان کرا دیا کہ سب مساجد میں بطریق اہل تشیع نماز ہو اور دیگر امور بھی اہل تشیع کے عقائد و احکام کے مطابق انجام دیے جائیں۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد بھی فرمائی اور باقاعدہ گفتگو بھی فرمائی، ظاہر بھی ہوئے، ملاقات بھی ہوئی، لیکن جن سے ملاقات ہوئی تھی وہ خود حیرت و استعجاب میں تھے، وہ اس وقت نہیں سمجھ پائے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، لیکن بعد میں انہیں یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ امام وقت کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کے اور بھی دیگر واقعات ملتے ہیں جن سے تصدیق ہوتی ہے کہ بہت سے متقی، پرہیزگار علماء اور دیگر افراد سے ملاقاتیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہیں، لیکن جس وقت ملاقات ہوتی ہے اس وقت کوئی نہیں سمجھ پاتا، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کام امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔